عمران خان صاحب پہنچے ہوتے لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کیا، پھر گجرانوالہ جلسہ کرنا ہے، ملتان میں جمعے کے روز جلسہ ہونے جا رہا ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ کل جو سپریم کورٹ کی رائے سامنے ہے اس کے بعد تو پی ٹی آئی خاصی شاداں دکھائی دیتی ہے، سمجھتی ہے کہ حکومت کا جواز ختم ہو چکا، اور بالخصوص حمزہ شہباز کے خلاف قانونی اور آئینی گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آج جب خان صاحب پہنچے لاہور میں تو قاف لیگ کی قیادت سے بھی ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ پھر بلوچستان میں ایک بار پھر وہ میوزیکل چیئر جو ہے، بلکہ سیاست کی جو ایک عجب چیئر ہے، اس کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر وزیراعلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، 14 اراکین کے دستخطوں کے ساتھ جام کمال صاحب لیڈ کر رہے ہیں، یار محمد رند صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ظہور بلیدی صاحب اس کا حصہ ہیں، باب پارٹی کے خود کچھ 4 سے 5 لوگوں کے دستخط اس میں شامل ہیں۔ تو وہاں تو سیاسی استحکام ایک مکمل طور پر خواب ہے، وہاں کیا صورتحال ہے وہ بھی بات کریں گے۔ جو صاحب کا جام کمال بنایا جا رہا ہے، عبدالقدوس بزنجو صاحب کا جام کمال بنایا جام کمال صاحب ماشاءاللہ بڑے زوروں میں ہیں، جام کمال صاحب کا رند صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جام کمال صاحب کو ثناء اللہ ظاہری بنایا گیا، اور اب بزنجو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی عرفان صحیح سے ہم رابطہ کریں گے، یا پھر رند صاحب یا بزنجو صاحب جو بھی ملتا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے آ جاتے ہیں سر ہم پنجاب کی صورتحال اور کل سپریم کورٹ کی رائے کے بعد۔ اچھا، جب ہم نے پروگرام کیا تھا کل تو آپ کو یاد ہوگا عرفان قادر صاحب بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس لے کر آئے، ان کی ایک اپنی رائے تھی، پھر سعد رسول صاحب نے دوسرا ورژن پیش کیا، اور وہی ترتیب پھر رات گئے تک اور آج صبح تک بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، صحافتی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور تجزیاتی طور پر بھی۔ دیکھیے، اصل میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ سپریم کورٹ جب کسی ریفرنس پر اپنی رائے دیتی ہے نا، اسے فیصلہ نہیں کہا جاتا، وہ اوپینین ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے مطابق وہ اوپینین بائنڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ اوپینین ایسی بھی ہو جو بائنڈنگ نہ ہو، لیکن یہاں جو ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، جب میں نے اس کو آرڈر کو پڑھا اور اس میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک تو ریفرنس تھا اور 2 درخواستیں تھیں۔ ایک درخواست 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے داخل کی تھی، اور ایک درخواست جو ہے وہ ایک اور فریق کی تھی جس میں جو جلسے منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے تینوں درخواستوں کو کلب کر لیا، گویا ریفرنس جی ہاں، اور 2 پٹیشنز ان کو بھی انٹرٹین کر لیا، ساتھ ملا لیا نا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اپنا حکم لکھوایا، وہ لکھا حکم، آرڈر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد یعنی وہ ریفرنس پلس پٹیشنز، تو جو سپریم کورٹ کی رائے تھی وہ رائے نہیں رہی، وہ حکم بن گئی، اب وہ بائنڈنگ ہو گئی فریقین کے لیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی کہ یہ ایڈوائس ہے، ایڈوائس کس حد تک بائنڈنگ ہوتی ہے، یہ طے ہو کس گیا حد تک نہیں ہوتی۔ اب اس کا سب سے پہلا سیاسی اثر وفاق میں تو اس لیے نہیں جائے گا کہ وہاں پہ منحرف اراکین وفاق میں تو ہمارے فواد چودھری صاحب نے تو نعرہ تکبیر لگا دیا، شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایک ووٹ پہ کھڑے ہیں، اور کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت بھی فارغ، حمزہ صاحب کی حکومت بھی فارغ۔ اب یہ اللہ کے بندو، آپ کو بار بار عرض کر رہے تھے ہمارے خان صاحب، پیارے عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اسی طرح سے آپ کو جناب سرگرم رکھے، آپ جلسے کرتے رہیں۔ یعنی آپ انہیں چین سے بیٹھنے کی دعا نہیں دیں گے؟ نہیں، چین تو ان کو آئے گا نہیں، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو کہا نا اقبال نے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میں ساتھ خوش آمدید کہہ دوں جناب شاہد حامد صاحب کو، سابق گورنر ان کا لہو بھی اپنا بھی گرم ہے اور دوسروں کا بھی گرم کرتے ہیں۔ وکلا بھی انہوں نے اپنے ساتھ۔ اب ان سے کہا گیا بھائی آپ اسمبلی میں موجود رہیں، اور آپ اگر اسمبلی میں پی ٹی آئی موجود ہوتی قومی اسمبلی میں تو ایک نو کانفیڈنس موو آج لے کے آ جاتی،
بھئی 1-2 ووٹوں کی اکثریت ہے نا، اب وہاں سے تو آپ باہر ہو گئے اور کچھ نہیں تو اکھاڑے سے، حکومت کس حد تک کمزور ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں وہاں طاقت تھی نا ان کی. اچھا یہاں وہ موجود ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے پنجاب کی بڑی صورت ہے دلچسپ. پنجاب میں کل 371 ارکان ہیں. چودھری نثار صاحب تو آتے نہیں ہیں. چودھری نثار صاحب آتے نہیں ہیں. 370 رہ گئے. 197 ووٹ ملے مسلم لیگ نون کو، جی یعنی حمزہ شہباز کو، جب یہ 16 اپریل کو منتخب ہوئے تھے وزیر اعلیٰ. باقی ووٹ رہ گئے 168، یعنی 168 ارکان نے ان کو ووٹ نہیں دیا. تو اب 197 میں سے اگر آپ 25 نکال دیں جو منحرف ہے، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے، تو ان کے ووٹوں کی تعداد رہ جاتی ہے 173. جی اب سر یہ ہے 172 اور 173. ٹھیک ہے نا. نہیں آپ دیکھیں، نہیں آپ فرق ہے. 5 ارکان منحرف ہیں مسلم لیگ نون کے. جی وہ اب پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے سکتے، اور اگر اپنی پارٹی پالیسی کے باوجود وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے پھر معاملہ سپریم کورٹ. ان کے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. ہاں تو اس لیے وہاں تو خود کم ہو گئے نا ووٹ. ہاں تو ایک یعنی ووٹ عددی اکثریت حاصل ہو گئی مسلم لیگ نون. ایک آدھے ووٹ کا سر فرق بند نہیں. میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیے سر 25 جو اراکین بھائی میرے 173 آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں مزید وضاحت 173 رہ گئے. وہ تو سن لیجئے نا سر. جو پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین ہیں جن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا یا نہیں ہوگا، ان میں سے 5 ریزرو ہیں. وہ ریزرو ہوں یا نہ ہوں، عرض کرتا ہوں نا اس سے کوئی فرق نہیں ہم نے پڑتا. اسمبلی آج چیک کیا نا سر، وہ جو 5 لوگ ہیں وہ اگر جب ڈی سیٹ ہوں گے، ڈی نوٹیفائی ہوں گے، تو چونکہ ریزرو کی ایک لسٹ ہوتی ہے، 5 دوبارہ پی ٹی اے کے پاس آ جائیں گے. 20 گنے ان کو 20 گنے. دوست بات تو سن لینا. اب وہ اگر 5 آ جائیں گے تو 5 چلے جائیں گے نا. وہ تو پہلے جو 5 جائیں گے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں جو 168 کا اپنے مجموعہ پی ٹی اے کے نکالا ہے نا، اس میں آپ کو 5 ڈالنے پڑیں گے. وہ لوگ منحرف اراکین میں سے جو ریزرو خواتین کی سیٹیں ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گی جیسے وہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے. اور جو مسلم لیگ نون کے 5 ہیں باغی، ہاں وہ مسلم لیگ نون کو اگر واپس مل گئے تو وہ پی ٹی آئی کے بنیں گے 173 اور نون لیگ کے بنیں گے 172. نہیں 172 نہیں، 172 بن گئے نا. اب یہ جو معاملہ، اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ارکان ہیں، یہ تو تاڑر صاحب نے تصدیق کی نا کہ یہ ہمارے پاس ارکان ڈی سیٹ ہوں گے. وہ الیکشن کمیشن کل یہ فیصلہ کرے گا. آج انہوں نے سپریم کورٹ سے فیصلہ مانگا ہے. ٹھیک ہے نا. یا اب دیکھیے ان کا اب یہ دیکھنا ہے نا. تو بڑا ایک کلوز فائٹ ہے. اگر چودھری نثار علی صاحب اپنا ایک ووٹ لے کے میدان میں آ گئے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اتنا ٹف ہو جانا کمپٹیشن، کیونکہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ہے، تو شاید وہ ووٹ نہ ڈال سکیں. تو وہ جو چودھری نثار صاحب والا ووٹ ہے شاید اس کی بڑی اہمیت ہوگی اس کی. لیکن مطلب یہ ہے کہ اب حمزہ صاحب تو اپنی جگہ موجود ہیں فی الحال تک. فی الحال اب آپ کو ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ اگر 25 کاؤنٹ نہیں ہو رہے تو دوسرا راؤنڈ ہوگا جس میں جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ منتخب. شاید عامر صاحب کو بھی شامل ہے. تو شاید عامر صاحب کو، کیونکہ یہاں تو گورنر ہے نہیں اب، تو وہ صورتحال پھر کیا بنے گی.